تو جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں سب گناہوں سے توبہ کریں، آج کے بعد ہم زنا کے قریب کبھی بھی نہیں پھٹکیں گے۔ اور قرآن میں یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ قریب کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بات چیت شروع ہوتی ہے، سلام دعا شروع ہوتی ہے، اس کے بعد انسان زنا کی طرف جاتا ہے۔ اب کریں کیا بھائی؟ ہماری زندگی تو بالکل مفتی صاحب بورنگ ہو جائے گی، بورنگ لائف کہتے ہیں نا یار، کچھ زندگی میں انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے۔ بھائی جس اللہ نے زنا سے روکا ہے اس نے نکاح کے بارے میں کیا کیا ہے؟ ابھی میرے کان میں کہے گئے نا، سب کو پتا ہے نا، چھپا کے پتا ہے نا، ایسا نہ پکڑے جائیں بلا وجہ پٹے، آپ پتا ہے تو اللہ میاں نے کیا اجازت دی آپ کو؟ شرما کیوں رہے ہو یار؟ نکاح میں آپ کو آزادی دی، نکاح کرو۔ اور خوب سمجھ لو یہاں بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں اگر کسی کی رعایت کروں گا، شریعت کا مسئلہ نہیں بتاؤں گا تو میں قیامت کے دن مجرم ہوں گا۔ خوب سمجھ لو بیٹے کو حکم ہے جہاں باپ چاہ رہا ہے بہتر ہے وہیں شادی کرے، ابا کی مرضی شامل حال ہو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، ابا کا تجربہ زیادہ ہے، ابا آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کے ابا کی بہو بھی ہوگی، ابا جہاں کہہ رہے بہتر ہے وہیں کر لو۔ لیکن ابا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کرو ہی نہیں تو اس بارے میں ابا کی اطاعت آپ پر لازم نہیں، کیونکہ نکاح سے روکنے کا حق اللہ نے کسی کو بولو نہیں دیا۔ ابا اگر کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے ابھی تیری شادی ہوگی، یہاں پھر باپ کی اطاعت لازم ہے۔ دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے لامتناہی حقوق ہوں، ہر حق کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ ایک لمٹ رکھی ہے، ایک لمٹ۔ ابا اگر آپ کو کہے نماز چھوڑ دو تو کیا چھوڑنا جائز ہے آپ کے لیے؟ نہیں جائز، بھائی اللہ کا حکم ہے۔ تو نکاح کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ کما رہے ہو، آپ بیوی کو اپنے خرچے پہ پال سکتے ہو تو نہ ابا کی مانو اور نہ اس معاملے میں اماں کی مانو۔ جن لوگوں نے ابا اماں کے چکر میں نکاح میں تاخیر کی ہے وہ بالآخر زنا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اور جب ابا شادی سے روکا کرے نا، ابا کو ایک بات بولا کرو، ابا آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روکتے تو کیا آپ میرے ابا بنتے؟ بہت گہری بات ہے، نہیں آئی سمجھ میں؟ ابا جب آپ کو نکاح سے روکا کریں تو ابا سے کہا کرو ابا، دوبارہ یاد کرا رہا ہوں آپ، پہلی دفعہ میں اوپر سے گزر گیا آپ لوگوں، ابا آپ کے ابا اگر آپ کو بھی اسی طرح نکاح سے روکتے جس طرح آپ مجھے روک رہے ہیں تو جیسے آپ میرے ابا بنے تو کیا بنتے آپ؟ تو جیسے آپ کو میرے دادا نے میرا ابا بننے سے نہیں روکا تو آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے سے مت روکیں۔ یہ نا ابا کی پرچے میں لکھ کے دے دیں، پھر پٹیں گے آپ، ابا ماریں گے، یہ بتا دوں میں آپ کو، ابا چھوڑے گا نہیں۔ تو میرے بھائی نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو سوسائٹی میں پروموٹ کرو تاکہ ہمارے معاشرے میں زنا ختم ہو اور ہمارے معاشرے میں نکاح پھیلے، اور اس میں کسی کی مت سنو، آپ کسی کی نہیں سنو۔ جس چیز کی تمہیں خدا نے اجازت دی ہے، بھائی خدا کے بعد کسی کی پرمیشن کی ضرورت ہے؟ میرے پاس مائیں آتی ہیں، مفتی صاحب آپ نے میرے بچے کو خراب کر دیا، شادی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے پاس ایسی مائیں آتی ہیں کہ میرا بچہ خراب ہو گیا ہے، مفتی صاحب اس کو بچا لو، نکاح کرا دو، اس کا لڑکیوں میں پڑ گیا ہے، زنا میں پڑ گیا ہے۔ تو ہمارے آج کی سوسائٹی کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ معاشرہ جا کدھر کو رہا ہے۔ اور دوسری بات، زنا سے بچنے کے لیے نکاح کا حکم ہے، نکاح کو آسان بناؤ۔ کیا بناؤ؟ نکاح کو آسان۔ اب آپ کو جب میں نے کہا نا کہ نمبر ڈیلیٹ کر دو تو 4 کے نمبر باقی رکھو، بس صرف کس کے نمبر باقی رکھو؟ 4 کے رکھو، 4 کے نمبر باقی رکھو اس نیت کے ساتھ کہ میں اب باتیں نہیں کروں گا ان سے، ڈائریکٹ شادی کا پیغام دینا۔ چاروں کو ابا سے رابطہ کرو، ڈائریکٹ اپنے ابا اماں کو بھیجو ان کے گھر، بولو بھائی میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، ہاں ہو جائے ٹھیک، نہ ہو جائے فوراً نمبر کیا کر دو، بولو ڈیلیٹ۔
پھر دوسرے کے یہاں پیغام بھیجو، ہاں ہو جائے زبردست، نہ ہو جائے کیا کر دو، ڈیلیٹ۔ تیسرے کے یہاں پیغام بھیجو، ہاں ہو جائے سبحان اللہ، نہ ہو جائے نمبر ڈیلیٹ بھی نہیں، بلاک کر دو۔ چوتھی کے یہاں پیغام بھیجو، ہاں ہو جائے سبحان اللہ، نہ ہو جائے ڈیلیٹ، بلاک کر دو اس کو۔ اب کیا کریں، اب تو چھڑے چھاٹ ہو کے بیٹھ گئے، پرانے والوں کو پھر نکالو، جو ڈیلیٹ کیے نا ہسٹری میں جاؤ ان کو نکالو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ انشاءاللہ ایک دن اللہ نے چاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے۔ ایک وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، دوسرا وہ غلام جو غلامی کے طوق سے آزاد ہونا چاہتا ہے، تیسرا وہ نوجوان جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کی مدد بھی اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب ہے، اللہ ان کو عمر میں برکت دے، اللہ نے بڑا مال دیا انہیں، اور اللہ ان میں اور برکتیں دے۔ میری ملاقات ہوئی کچھ دن پہلے، تو انہوں نے، ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے، بولے آپ مفتی صاحب کیوں بتا رہے ہو لوگوں کو۔ ماشاءاللہ پورا نصاب کر لیا انہوں نے۔ نصاب کتنا ہے؟ پورا کر لیا نصاب میں۔ کتنے لوگ ہیں الحمدللہ۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف پیغمبر ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل اس سے دور بھاگ رہی ہے۔ زنا اور بے حیائی سے اس وقت تک بچ نہیں سکتے جب تک حلال راستے کو اختیار نہ کیا جائے۔ دیکھو ایک آدمی کا روٹی چوری کرنے کا دل چاہ رہا ہے، وہ پیسے کما کے روٹی خریدتا ہے، 1 روٹی کھائے گا، 2 روٹی کھائے گا، 3 روٹی کھائے گا، 4 روٹی کھائے گا، 5 روٹی کھائے گا، اس کے بعد اگر وہ اس کو فری میں بھی دے گا روٹی تو وہ کھا لے گا کیا؟ وہ ایک حد ہے نا انسان کی۔ تو بے حیائی سے بچنے کے لیے حلال کی طرف جاؤ گے تو اللہ آپ کے مزاج اور طبیعت سے بے حیائی کو ختم کر دے گا۔ پھر بے حیائی ہمارا معاشرہ کتنا بھی پھیلائے، آپ اس بے حیائی سے متاثر نہیں ہوگے۔